بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم آپ کو تاریخ کے ایک حیرت انگیز دور کی داستان سنائیں گے جسے تاریخ قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ اسلام کے پہلے 800 سال ایک حیرت انگیز دور، ایک رومانوی دور، جس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہ ایسا کبھی دور دیکھا، نہ اس کے بعد آنے والی تاریخ میں وہ دور کبھی دہرایا گیا۔ یہ وہ دور کہ جس کے اندر تمام تر اس کی ویلیوز، اس کے اخلاق، اس کے کردار، ان کی بنیاد قرآن، سنت، شریعت اور اعلیٰ ترین الہامی اخلاقیات کے اوپر مبنی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کی ایسی سائنسی تحقیقات، ریسرچ، ڈیولپمنٹس اور انوویشنز کہ انسان کی آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جو نظام اس دور میں قائم تھا، اس کی مثال مشرق اور مغرب میں کبھی نہیں دی جا سکتی، اور 100 سال 200 سال نہیں، 800 سال تک اس دور میں انسانیت اپنے اعلیٰ ترین رنگ و روپ کے ساتھ سامنے آتی رہی۔ یہ وہ دور، اس میں مختلف قسم کے علوم کی اتنی خوبصورت بیلنسنگ کی گئی تھی۔ ایک طرف سیاسی اور فوجی طاقت عروج پہ تھی، دوسری طرف قرآن، سنت، شریعت اور اخلاقی اقدار قوانین کے فیصلے کرتے تھے، معاشرے کے اخلاقی معیار الہامی تھے، اور تیسری طرف جدید سائنسی تحقیق اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ آج کے دور میں جہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام جدید دور کے سائنسی تقاضوں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، آج 21ویں صدی میں انسان کو سیکولر ہونا پڑے گا جدید سائنسی ترقی کے لیے، یا سائنس کا دین راستہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ قرون اولیٰ کے پہلے 800 سال میں ہمارے بزرگوں نے اس وقت دیا کہ جب انہوں نے ایک ایسی تہذیب قائم کر کے دکھائی کہ جو آج کے دور کے لحاظ سے بھی عقلوں کو دنگ کر دینے والی، لیکن جس کی بنیاد قرآن اور سنت پہ تھی، جس کے تمام قوانین قرآن اور سنت سے اخذ کیے گئے تھے، جس کی تمام اخلاقیات کی بنیاد سنت نبوی اور مسلمانوں کے اجتہاد اور اجماع پر تھی۔ یہ وہ تہذیب تھی جس کا مقصد انسانیت کی فلاح تھا، جو تحقیق اس لیے کرتی تھی کہ اس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی رحمت انسانوں تک پہنچائی جا سکے۔ یہ وہ تہذیب تھی کہ جس کو اس کے دشمن بھی عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج اسی تاریخ کا، اسی دور کا ایک خوبصورت منظر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ مسلمانوں نے پہلے 800 سال جو تہذیب بنائی، وہ دنیا کی پہلی ٹرانس کانٹیننٹل گلوبل سویلائزیشن تھی۔ ایک ایسی تہذیب کہ جو ایک طرف چین سے شروع ہوتی تھی اور دوسری طرف خراسان، ایشیا وسطی سے ہوتی ہوئی مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ تک جا پہنچتی تھی۔ دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی انٹر کانٹیننٹل، ٹرانس کانٹیننٹل سویلائزیشن نہیں دیکھی تھی۔ اس زمانے کی 1/3 آبادی، تقریباً 40 کروڑ انسان اس سرزمین میں، اس تہذیب میں، اس خلافت میں، اس مملکت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ مغرب اور عیسائی دنیا اس تہذیب کو اس نگاہ سے دیکھتی تھی کہ جیسے یہ کوئی جادوئی، مافوق الفطرت یا کسی دوسرے جہان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مغرب نے اس تہذیب کو اس کی اتنی رومانوی داستانوں سے پہچانا جو آج بھی عریبین نائٹس، الف لیلا، الادین، علی بابا 40 چور، اس طرح کی داستانوں میں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یورپ اس تہذیب کو انہی داستانوں کے حوالے سے ہی پہچان کر اپنے بچوں کو اس کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اور صرف اس جغرافیائی خطے میں نہیں کہ جو ایشیا سے شروع ہو کر یورپ تک اور پھر افریقہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس تہذیب کے اثرات سمندر پار لیٹن امریکہ تک بھی پہنچے۔ مسلمان جنوبی امریکہ میں جا کر آباد ہوئے، حتیٰ کہ فرانس، اٹلی اور انگلینڈ کے ساحل پر مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنائی۔ اس سے بڑی تہذیب انسانیت نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی، نہ اس کے بعد، جس کی بنیادیں ہائر مورل گراؤنڈز، ہائر مورل ویلیوز پر مبنی تھی، اور یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی امین بھی۔